सिंध की पुरमन धरती और सूफियों की धरती जो है उस पर रहने वाले आज अपनी फरियाद लेकर पाकिस्तान के दायरे खिलाफा इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। हमारे यहाँ जो हालात हैं उसको तकरीबन 4-5 साल हुए, बहुत ही गंभीर और इंतहाई तशवीशनाक है। पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एट कनकोट को अगवा की इंडस्ट्री बनाया गया। एक महीने में 32 बंदे अगवा हुए और अगवा होने के साथ साथ इस तरह हुआ कि एक बंदा अगर हमारा बाजियाब होता तो 2 दूसरे जो है वो किडनैप हो जाते। और बदकिस्मती ये कि कोई भी हमारा जो अगवा बंदा है वो बगैर पैसों के कभी भी वापस नहीं हुआ। हालांकि होता यह है कि अगर कोई बाजियाब हो पुलिस की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से या अपने इदारों की तरफ से, तो उसमें डेकेड्स का नाम तो पता चलना चाहिए हमें कि किसने इसको अगवा किया और कहाँ पर ले गए और उसके बाद कैसे बाजियाब कराया गया। ये बहुत बड़े सवाल आते हैं जो हमारे जहनों में हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत इसमें जब कमी हुई तो दूसरा उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया हमारे इलाके में कि हमारे रोड और रास्ते, हमारे हाईवेज उनको बिल्कुल इस तरह बनाया गया कि वो नो गो एरियाज में शुमार होते हैं। इस वक्त भी जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो हमारे चारों तरफ हमारा जिला जो है वो 12.5 लाख पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है और गुडू से लेकर करमपुर तक हमारा एरिया है। कुल ये बनता है 90 किलोमीटर। तो मेरे लोग तो बड़े परेशान होंगे कि हम लोग किससे सवाल करें और किसको बताएं कि हमारे 90 किलोमीटर के एरिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तो हालत यह है कि आप अगर 5 किलोमीटर पे किसी की मैयत में जाने के लिए या किसी की शादी में जाने के लिए सफर करें तो अल्लाह अल्लाह करके आपके घर वाले और आप खुद कहते हैं कि शायद हम लोग घर वापस आएंगे या नहीं। हम लोग किसी की मैयत पे नहीं जा सकते, हम लोग किसी की शादी पे नहीं जा सकते। ये हमारे हाईवेज का हाल है। और बड़ी मजेदार बात बताएं आपको कि कानूनी एक सिस्टम होता है जिसमें पुलिस एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाती है सेफली। आजकल ये हो रहा है कि हमारे यहाँ कानूनी रहती है खासकर 2 पॉइंट्स पर, एक मरीर पे और एक तनवानी साइड पर और एक गौसपुर साइड पर। लोग डिकेट्स खड़े हो जाते हैं। जितनी भी वहाँ पे ट्रैफिक चल रही होती है उसमें हाइसेस हों, उसमें प्राइवेट कार हों, उसमें कोचेस हों, उसमें ट्रकें हों, उन सबको कानवाई की तरह से लूटा जाता है और वो बड़े बड़े बोरे लाते हैं, उसमें सब चीज़ भर कर ले जाते हैं। वहाँ पे इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारी इंतजामिया आखिर कहाँ गई और कहाँ सो रही है। मैं और ये सिविल सोसाइटी के लोग जितने भी बैठे हैं, हम लोग इस मुल्क की माईशत को चलाते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं और आप बैठकर कुर्सियों पर हमारी जो तनख्वाहें हैं वो हमारे पसीने की कमाई होती है जिससे आप खाते हैं। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम आपको टैक्स दें, आप मुल्क चलाएं, आप इदारे चलाएं और आपका ये हक बनता है कि आप हमें उसके बदले में हिफाजत दें, अमन दें। दूसरी चीजें छोड़े सर, हम लोग इस वक्त मजबूर होकर सिर्फ एक मुतालबा लेकर आए कि हमें अमन चाहिए। 2 से 3 साल हो गए। आपको मैं बताऊं कि हमारी एक मूवमेंट चली थी। हमने रात को 1 से 1.5 घंटे की डेली के बुनियाद पर रैली निकाली थी जिसमें हम लोगों ने मोबाइल की लाइटें ऑन करके हुकूमत को, इदारों को और इंतजामिया को जगाने की कोशिश की थी। और वो पाकिस्तान में पहली हमारे सिंध में तकरीबन पहली ये मूवमेंट थी या रैली थी जो 1 महीना और 3 दिन बगैर किसी नारे के गर्मियों के मौसम में, हवस के मौसम में वो चली। उसके बाद हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए, लॉलीपॉप दिए गए, उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं।
اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے شٹر بند ہڑتال کی، اس کے بعد کیمپ لگائے، مسلسل جدوجہد میں، اور ہمارے ساتھ ہر وقت یہی وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو دیں گے، امن دیں گے، ہم لوگ آپ کو یہ کریں گے، لیکن امن کی جو چڑیا ہے وہ ہمارے علاقے سے کم از کم اڑ کے چلی گئی ہے۔ میں تو اپنی ریاست سے، اپنی انتظامیہ سے، اپنے اداروں سے کہوں گا، یہ سوال کروں گا آج آپ کے سامنے کہ آخر وہ کون سی ایسا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ 50 سے 100 جو ڈکیٹس ہیں، جو کرمنلز ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے اور 12.5 لاکھ لوگوں کو اس طرح سے یرغمال بنایا جائے۔ سر آپ کو بتاؤں کہ کنکوٹ پاکستان کی سب سے بڑی چاولوں کی منڈیوں میں شمار ہوتی ہے، بلکہ ایشیا میں اس کا شمار ہے۔ آج اگر آپ کنکوٹ میں آئیں گے تو آپ حالت دیکھیں کہ تقریباً ہماری ملیں بند ہو چکی ہیں، رائس ملیں، اس لیے کہ وہاں پہ راکٹ لانچرز تک لگائے گئے، گولیاں چلائی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی اس معیشت کو ختم کر کے، اس کاروبار کو ختم کر کے چلے جائیں۔ آخر پاکستان کیسے چلے گا؟ آخر ہماری صحت کیسے چلے گی؟ جب آپ کی معیشت کے پہیے جام ہو جائیں گے تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ وہ تو ہم تو صرف اس وقت اس حالت میں ہیں کہ ہم اپنی جان کیسے بچائیں۔ 50% ہماری کنٹرول کشمیر ڈسٹرکٹ سے مائگریشن ہو چکی ہے، انڈیا مائگریٹ ہو گئی ہے۔ کافی ہمارے شریف مسلم کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے کراچی، حیدرآباد کہیں اور منتقل ہو رہے ہیں۔ آخر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی ماں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا وہ آپ تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کے کون سے ایسے چیز ہے جو آپ کو مانے کر رہی ہے کہ آپ ان کو امن نہ دیں؟ یا تو ہمیں آپ کے سیدھا بتائیں کہ یہ چیزیں ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں تو ہم لوگ سمجھ جائیں گے، تو پھر ہم لوگ خوشی سے آپ ہمیں پاسپورٹ بنا کر دیں، ہم تو انڈیا چلے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے وفا کی ہے اس دھرتی کے ساتھ۔ میں ایز اے ہندو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنی ماں سمجھا ہے، ہم لوگوں نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی ہے، ہم نے مرنے جینے کا وچن اپنی اس دھرتی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ کیا ہمیں اپنی وفا کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ آپ ہمیں ڈر لگر کریں، آپ ہمیں امن و امان نہ دیں؟ بھٹا ہوئی کا یہ حال ہے، پرچی کلچر کا یہ حال ہے کہ ایک ہم جہاں سے ریلی شروع کرتے تھے گھنٹہ گھر چوک سے، وہاں پہ ہمارے سامنے ایک بیچارہ پکوڑے بناتا ہے، اس پکوڑے بنانے والے کو 10 لاکھ اور 20 لاکھ روپے کی پرچی آتی ہے۔ ہم سے ثبوت مانگیں گے، we will provide it۔ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ہوا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم حقائق کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ ہم لوگ ریکارڈ دیں گے کہ ایک سال میں 102 مرڈر ہوئے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ قتل ہوئے، ہمارے ڈی ایس صاحب جاوید صاحب ان کا مرڈر ہوا۔ اگر آپ اپنی جان نہیں بچا سکتے اور ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں، کم از کم ہمیں حفاظت دینے کے لیے کون ہے؟ میں حکومت وقت سے، میں یہاں پر بیٹھ کے صدر آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس صاحب سے، سینٹ کے چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی مراد علی شاہ، ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ نجار صاحب اور یہاں کے وزیر داخلہ ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے کہ ہم ایک جھنڈا لے کر آئے، ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں امن دیا جائے۔ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کل سے ہماری موومنٹ ہوگی، ہم پریس کلب کے باہر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک آپ ہمیں خاطر خواہ اس چیز کا حل نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جائیں گے تو ویسے بھی مرڈر ہوگا، ویسے بھی مریں گے، کیونکہ ہم لوگ آواز اٹھانے والے یہ ہیں۔ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، نصر اللہ چنا صاحب، یہ اپنی موومنٹ کے لیے جا رہے تھے کہ میں لوگوں کو بیدار کروں۔ تیسرا دن ہے، آدھے کلومیٹر پہ ان کی گاڑی کو سنیچ کیا گیا، ان کے پیسے چھینے گئے،
اور سب کچھ کیا گیا. جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہمیں ڈیکیڈز کے ٹیل فون آتے ہیں کہ آپ وڈرا کریں ورنہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو غائب ہے. ہم روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں. ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, گھر محفوظ نہیں ہیں, ہمارے سڑکیں محفوظ نہیں ہیں. ہم بہت پریشان حال ہیں. ہم لاش اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. ابھی ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں. حیدرآباد, کراچی, سکھر, لالگڑھ, ضلع کشمیر پورے کے ہم نے احتجاج کر کر کے سالوں سے سڑکوں پہ لاش رکھ رکھ کے ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں, کوئی وہاں کا انتظامیہ نہیں ہے. کسی قسم کا ہماری سننے کے لیے ایک سائڈ سے سن کے دوسرے سائڈ سے نکالتے ہیں. آج ہم نے اسلام آباد کا اس لیے رخ کیا ہے کہ یہاں بڑا ادارہ ہے. ہماری آواز یہ بڑے ایوانوں تک جائے گا. شاید اب نزدیک ہو کے سنیں. وہاں تو نزدیک سندھ سرکار بیٹھی ہوئی ہے, آئی جی سندھ ہمارا آندھا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. وہ تو ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے. پتہ نہیں کتنی میٹنگیں کی ہیں. غرو وزیر نے کندھکوٹ آیا ہوا ہے. تو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم اسکول بچے نہیں بھیج سکتے. ابھی ضلع کشمیر کے پیچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں اس بدبینی کے لیے کہ وہاں بدبینی نہیں ہے, بچے محفوظ نہیں ہے, خود محفوظ نہیں ہے, گاڑیاں محفوظ نہیں ہے, موٹر سائیکل محفوظ نہیں ہے. وزیرستان وانا میں امن ہو سکتا ہے تو ضلع کشمیر میں امن کیوں نہیں؟ وہاں امن کیوں نہیں ملتا؟ ہم چتا دیتے ہیں. ہم پورے امن آدمی ہیں. ایک ہی بات لے کے پریس کلب میں پہنچے ہیں. کل ہم پریس کلب کے سامنے دھرنا دیں گے. یہاں پارلیمنٹ موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے, ادارے والے وہاں بھی موجود ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم بول رہے ہیں کہ ہماری نوٹس لے والا ہمارے سے باتیں کرے. اگر باتیں نہیں کرو گے, لائبل ہمارا نہیں دو گے, اگر ہمارا کی کوئی ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کرو گے, پھر ہو سکتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے آ کے دھرنا دیں, سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں. ہم مجبور ہیں. ہم جیلوں کے لیے آنے کے لیے بھی تیار ہیں, جانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم تو ادھر بھی بڑھتے ہیں. یہاں آپ لوگ ہمیں ماریں گے تو ہم انہیں سینے حاضر کریں گے, تو ہم اپنے بچوں کو محفوظ جگہ دیں گے. آپ سے خیرات مانگنے آئے ہیں, امن مانگنے آئے ہیں. ہم مجبور ہیں. ہم رقت کا خون کا آنسو بہا رہے ہیں. تو ہمارے گھر میں ماتم ہے, ہمارے ضلع میں ماتم ہے. دیوان ہمارے مسلمان 50 سینکڑوں ہمارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, انڈیا چلے گئے ہیں. اگر جنگ نہ, ابھی انڈیا اور پاکستان کا جنگ نہ ہوتا تو شاید ساری سندھ یہاں کے دیوان گراتی چلی جاتی. مال اسلام آباد میں جگہ پہ مجھے سندھی رہے تھا, پوری سندھ میں ضلع کشمیر کے نوجوان وکیل صحافی سجے تھے. ان چیلنج کے گزارش کیا تو جو بات لکھو, اچھی بات لکھو, اصل طاقت بن جاؤ, اصل آواز بن جاؤ. ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. جب ہم کندھکوٹ میں یوم یکجہتی کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو نیچے آواز آ رہی تھی مقبوضہ کشمیر کی بجائے آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں. جب غزہ پر اسرائیلی حملہ ہوا, ہم نے غزہ کی ہمدردی یکجہتی کے لیے آواز اٹھائی تو نیچے سے ایک ہی آواز آئی غزہ اپنی جگہ پر لیکن اپنی کشمیر کو بچاؤ سے, کیونکہ ایک نیتنیاہو وہاں پر ہے, ایک مودی ہے ادھر جو کشمیر پر ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ضلع کے اندر بھی بہت سارے نیتنیاہو موجود ہے, بہت سارے مودی موجود ہے جن کی نیچے باقاعدہ پرائیویٹ فورس ہے. وہ اپنی پرائیویٹ فورس کے ذریعے ہمارے ضلع کو جو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے وہ ایسا ویسا نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پولیس بے بس کیوں ہے, تو ایک پولیس افسر جو ہمارے کلاس فیلو کے عہدے پر سے کہا کہ حافظ صاحب سب کو عزت پیاری ہے یار, یہ ہماری جو وردی ہم نے پہنی ہوئی پولیس کی, یہ وردی ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بنی ہے. نیچے لوگ ہماری وردی کو دیکھ کر ہمارا وقار نہیں, ہمیں بے عزت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خود ہمارے دل میں کوئی سینے کے اندر کوئی دل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اداروں نے سرزمین سندھ پر جو مسلط ٹولہ ہے انہوں نے تمام اداروں کو مفروض کر دیا ہے. گنجار صاحب کے ساتھ ساتھ آئی جی نے
انعامات دیے ہمارے پولیس افسران نے کہ آپ نے ضلع کشمور میں زبردست کام کیا ہے. یعنی سندھ کی تاریخ کا جو بڑا جھوٹ ہے وہ آج ہی نکلا. سندھ کا بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے وزیر داخلہ بول رہے تھے. حالانکہ کل ہی اسمبلی کے اندر ہم تو اچھی بات کی ہمیشہ تعریف کرتے, سردار صاحب نے آواز اٹھائی اس ضلع کشمور کے اندر سے بدامنی ہے. تو لنجار نے کہا کہ آپ بے فکر رہے, ہم نے ایسا آفیسر دیا ہے. اور وہ بیچارہ ایسا آفیسر ہے کہ میں نے پرسوں ان سے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ضلع کشمور میں تو یہ جو بدامنی ہے یہ زیرو ہو گئی ہے, صحیح زیرو. میں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اتنے بڑے کمیشن آفیسر اور سندھی آفیسر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ضلع کشمور میں بدامنی زیرو ہو گئی ہے تو شاید ہم یہ سب کے سب ماشاءاللہ کوئی اس میں ان پڑھ کوئی نہیں ہے. اپنی اپنی پارٹیز کے لیڈ کرنے والے ہم سب چلے ہیں. اصل کوئی بیوقوف آئے ہوں جو پنجا دندا داڑھی کرتا چھلے کرے اصل روزانہ اپنے سڑکوں کے موجود آئے ہوں. تو اس کے ساتھ نے اپنی اور تفصیلات بتانی شروع کی. میں نے کہا کہ حضرت صحیح آپ سے بحث اور مباحثہ کرنا ہم نہیں آئے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. ہم آپ کی مدد کے لیے, پولیس کی مدد کے لیے میدان میں ہے کہ پولیس کی عزت برقرار ہو, اس کا وقار بحال ہو جائے. ایجنڈا نہیں, صرف ایک ہی ایجنڈا ہے, جینے دو یار, ہمیں جینے دو. ہم جینے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی, تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ایک تو نمرود تھا جو مارتے تھے انسان کو, ایک فرعون تھا یذبحون ابناءہم, اور دوسرے آپ ہی جو ہمیں مار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سندھ کے اندر فرعونی سسٹم موجود ہے, نمرودی نظام موجود ہے کہ کسی کی جان مال اور عزت آب و محفوظ نہیں. عزیز یہ ہماری پوری فہرست ہے, ہم پورے ثبوتوں کے ساتھ آئے. یعنی رینجرز کا ڈی ایس آر وہ قتل ہو گیا, ایس ایچ او علی حسن قتل ہو گیا, پولیس سے ہتھیار چھینے جاتے ہیں اور ہماری جو پوری قیادت ہے وہ منتیں کرتی ہے بابا آسان پولیس سے ہتھیار موٹائے دے. یعنی پولیس منتیں کر کے اپنے ہتھیار واپس لے رہی ہے. تو اس لیے آج ہم اس لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ضلع کشمور کو پیسفل. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمور کو امن دو, کشمور کو امن دو, کشمور کو امن دو, کشمور کو امن دو. ہم کشمور کے لیے آئے ہیں اور حقیقت تو یہ صرف کشمور نہیں ہے, ہم تو شکارپور کے لیے بھی آئے ہیں. شکارپور سے جب نکلتے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, قدکوٹ تک سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے. ہم جیکاباد کے لیے آئے ہیں, ہم گھوٹکی کے لیے آئے ہیں. یہ پوری بیلٹ جو ہے اس وقت وہاں پر اس طرح سمجھیں کہ جب جمہوری حکومتیں ناکام ہوتی تھی تو گورنر راج لگتا تھا, تو اس وقت جمہوری حکومت وہاں نہیں, وہاں پر دھاڑے راج ایسے ڈاکو راج قائم ہے, وہی سڑکیں سنبھالے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام آباد والوں سے بڑے سرجنوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر رحم کریں. دودھ پیا بچے 6 مہینے, ایک ہماری خاتون 12 مہینے ڈاکو کے قبضے خاتون, اور وہاں پر ان کی ڈلیوری ہوئی ہے. کراچی تک ہم نے احتجاج بلند کیا. یار کبھی ایسا راز ہے کہ کسی خواتین کو اغوا کر کے 12 مہینے ڈاکو اپنے پاس رکھ دے, اور پھر بھی الحمدللہ اس احتجاج نے سول سوسائٹی کے جدوجہد نے اس خاتون کو برآمد کروایا, لیکن پولیس نے کوئی رول پلے نہیں کیا. ایسے برباد کیا کہ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کوئی کسی نے بمباری کی ایسے ہی ہوئی ہے, لیکن اس کو بھی ہم لوگوں نے برداشت کیا. بہرحال ہم ابھی یہ چاہتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد سندھ کی گورنمنٹ ہے, ساری سرکار ان کو تو یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ امن امان جو ہے ہمارے اضلاع ڈسٹرکٹ کشمیر کا اور 5 اضلاع ہے سندھ کے اندر جس میں ڈاکو راج پیدا کیا گیا, اور سب سے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ کو پوری دنیا اور پاکستان میں ڈسٹرکٹ کشمیر کو بدنام کیا گیا. ہمیں ان نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ جس دوست سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ڈاکو کے علاقے کے ہیں, ڈاکو کے علاقے کے واقعی جو حکمران ہیں ان کو ہمیں ہمارے ڈسٹرکٹ اضلاع کو بنایا گیا. ہم یہاں کی کیپٹل اور یہاں کی ریاست وہ ہے ہوتی ہے جو ملک کے ٹیکس پیئر اور ملک کے باشندوں کے لیے ماں کا تصور دیتی ہے. ہم ان ماں کے پاس ابھی ایک ریکویسٹ لے کے آئے ہیں کہ خدا
ये बेनहाम जो हुक्मरान है हमारे MLA ये उनके गुंडे पाले हुए हैं जो अपने इलेक्शन में जितवाने के लिए हमें तबाह के चलाते हैं और अपने जो पोलिंग स्टेशन है उनको वोटों के लिए भर के अपने आप को जितवाते हैं। तालीम तबाह हो गई है और कारोबार तबाह हो गया है, शहर वीरान है, पुलिस थाने जो महफूज नहीं है, पुलिस की चौकियां महफूज नहीं है। हम इस जो मसलन सवाब और मुसलसल KP के बलूचिस्तान से लोगों और पंजाब के लोगों को अगवा बराए ताउन के लिए लेके आते हैं, वहाँ पनाहगाह बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, उस पनाहगाह को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ एक उम्मीद लेके आए कि खुदारा इस साई सरकार को आप देख लें कि ये जो बदमाश जो है हमारी तकरीबन 14 लाख और हमारे डिस्ट्रिक्ट अजला की आबादी है, वहाँ 100 के करीब चोर और लोफर लोग नहीं है, वो हमें जो है यहाँ मजबूर करके लेके आए कि कोई पहले तो शहरों से वो शहर के लोगों के कारोबारियों से लेते थे अपना मंथली, अभी वो मंथली लेते हैं क्या कि जिसके 10 मरला या 10 दर्ज जो जमीन है उनसे लेते हैं। हम ये गुजारिश करके आए हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा आपके तसव्वुर से और मीडिया के तसव्वुर से उन आला इमामत तक हमारी आवाज़ जाए कि कम से कम वहाँ के डाकू जो है उनको रोका जाए। वहाँ के डाकू ने जिसकी सरपरस्ती वहाँ के वडेरे करते हैं, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं, उन्होंने कहा है कि आपको जीने नहीं देंगे। तो हमने भी एक मुहावरा कहा है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना आसान है। वहाँ से अगवा किए जाते थे, वहाँ से भारी तावान दिया जाता था। अब वहाँ पे मुख्तलिफ टेंट्स जो है वो करवट बदलती है। अभी वहाँ पे हनीप्रे पे जहाँ से पूरे मुल्क से लोगों को झांसा देके वहाँ पे अगवा किया जाता है। मसलन शादी के बहाने से कोई अच्छी गाड़ी देने, जो सस्ती गाड़ी आपको दे रहे हैं आ जाओ, या आपको किसी कारोबार में लगाना है, कोई बेरोजगार है, तो ऐसे ट्रेंड में मेरा ख्याल है कि सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। अभी तो अगले हफ्ते में एक पंजाब का बंदा था, इनोसेंट बेचारा, जब उनके पास कामान देने की वसअत नहीं थी तो उनको बेदर्दी से जो है मुंह में गोलियां मार के दरिया के किनारे पे उसको उन्होंने फेंक दिया। फिर उनके पास वासु के पास इंपोर्टेंस के पैसे नहीं थे, वो बेचारे सदाएं लगा रहे थे कि खुदा पहले तो हमें खौफ है, हम आ जाएंगे तो हमें भी कत्ल किया जाएगा, लिहाजा आप सिंध वालों खुदा हमारी मदद करो और जो हमारा लाश है वो हमें लाश भिजवा दो। तो हमने वहां पे चंदा किया, चंदा करके एम्बुलेंस का किराया इकट्ठा किया, एम्बुलेंस में वहां उस डेड बॉडी को पंजाब की तरफ ले जाए। पुलिस को कहा गया है अगर आप डाकू से लड़ते, डाकू को मारते तो वहां पे कचरे लगाई हुई है, वहां पे उनके सरपरस्त जो होते हैं बड़े जागीरदार। अभी फैसला आया है कुछ दिन पहले, एक डाकू मारा था एक सिपाही ने, जिसके ऊपर उस इलाके के जमींदार ने 40 लाख जो है उसके ऊपर तावान लगाया। चोर का जब आप डाकू का वहां पे तावान होकर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो पुलिस नहीं करती। हमारा कहना है कि आप पुलिस को फ्री नहीं देते। हम नहीं कह रहे कि आप आर्मी को वहां पे भिजवाओ, वहां पे रेंजर्स को आप भिजवाओ। हमारा कहना है कि ये सिविल फोर्स है, आप जब तक उनको आजाद नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है हम जो कैद में फंसे हुए हैं कश्मीर, शिकारपुर, घुर्की, ये 3 मजला, तो उस कैद से कभी आजाद नहीं होंगे। कबीला तकरार के नाम पे जो कारोबार हो रहा है वहां पे इस बड़ेरों का, जागीरदारों का हथियारों की सप्लाई,
منشیات کی سپلائی اور وہاں پہ کسی برادری کو خوشی دینا کہ جاؤ آپ اس کو قتل کرو، تو پھر دیکھیں گے یا آپ نیس تو اتنے آپ کمزور ہو، وہ آپ کو مار کے گیا ہے، آپ ان کا کلام نہیں کرتے، تو یہ بھی ناسور ہے۔ اسی وجہ سے قبیلہ تکرار ابھی ہمارے علاقے میں ناسور کی طرح پھیل گیا ہے۔ کوئی قبیلہ جو ہے، کوئی قبیلہ صرف نہیں ہے، ہر قبیلے میں جنگ ہے، ہر علاقے میں ہتھیار ہے، ہر علاقے میں بھاری بھاری آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے ہتھیار ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں۔ جو پولیس کے پاس نہیں ہے وہ ڈاکو کے پاس ہے۔ وہاں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا یہ جو بیٹا جا رہا ہے کسی احتجاج کرنے یا کسی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، کہ میرا بچہ میرا بیٹا واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یار آپ سے آپ کے بچے پیار سے کس کریں، لو یو پپا کریں، تو وہ بھی سمجھے کہ شاید یہ میرے بچے کی آخری پپی ہے، اور بچہ بھی سمجھے کہ شاید میرے باپ کی یہ آخری پپی ہے۔ اس سے اور جو ظلم ہے تو کیا ہوگا؟ دینے کی سخت نہیں رکھتا تو ان کو جنسی ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے کیس ایسے ہیں جنسی ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر بھی نہ تو پولیس، نہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، نہ تو وہاں کے بڑے، نہ تو وہاں کے جاگیردار ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر اس سے بڑھ کر اور بھوک بڑھنے کا کیا مقام ہے؟ علاقے سے ٹیچرز کو قتل کیا گیا، ہمارے وکلا کو قتل کیا گیا، ہمارے اسٹوڈنٹ کو قتل کیا گیا، ہمارے ڈاکٹر کو قتل کیا گیا، لیکن کوئی ان کا نوٹس نہیں ہوا۔ وہاں پر امن ہے، صرف وہاں کے منتخب نمائندوں، ان کے ترجمانوں، ان کے منشیوں کے لیے ہے۔ باقی جو 12 لاکھ آبادی ہے ہماری، وہ مکمل طور پر اس خوف میں مبتلا ہے۔ ڈیلی روزانہ کی صورت میں ہر ایک بندے کو ایک ہی خوف ہے کہ کہیں ڈاکو مجھے اغوا نہ کر لے، کہیں ڈاکو کے ہتھے میں نہ چڑھ جاؤں، یا میرا کوئی بچہ وہاں پہ اسکول جا رہا ہے وہ اغوا نہ ہو۔ میں کشمیر ضلع کا جرنلسٹ ہوں، اگر کوئی بھی صحافی وہاں پر کسی بھی مظلوم کی، کسی بھی زیادتی کی، کسی بھی اغوا برائے تاوان کی خبر نشر کر لیتا ہے تو وہاں کے طاقتور ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا لیتے ہیں۔ ابھی تازہ وہاں پر جو ہے ڈکیتی ہوئی ہے، 8 صحافی لوگوں پر جو ہے پیتا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، حالانکہ وہ مستقل خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لوٹا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ دوسری کشمیر بول نیوز کا رپورٹ ہے، وہاں پر وہاں کے بعض افراد اور وہاں کا ایسے جو ہے ان کے خلاف انہوں نے کوئی خبر نشر کی ہے سوشل میڈیا پر، تو وہاں پر انہوں نے وہاں پہ مقامی لوگوں سے مل کر ان پر جھوٹی قتل کے مقدمے میں ان کو نامزد کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو دھاتو ہے یہ وہاں پر پیپلز پارٹی نے ایک روایتی انداز درج کر لیا ہے۔ 3 تحصیل ہے، 3 تحصیلوں میں انہیں ایک بندہ اپنا منتخب کیا ہے، اور وہ ان کی کمیونٹی کے وہاں پر سرکاری جو نظام ہوتا ہے وہاں کے ان کی برادری کے اندر ہے، لہذا یہاں پر جو بھی دھاتو ہے وہ ان کے اوتاقوں پر بیٹھتے ہیں، ان کی سرپرستی پھر جو ہے وہ ڈکیتیاں کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تازہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ تازہ 2 بچے یہاں سے اغوا ہو گئے، اب یہ دیکھ لیں یہ حالت ہے وہاں کی، تو اس بچوں کو، معصوموں کو زنجیروں سے جکڑ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو کتنی بے رحمی سے ان کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو ایک ڈانٹ آپ سختی سے دے تو ان کی آہ آسمان تک جاتی ہے، لیکن وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کی منتخب نمائندے وہ نشے کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو پرواہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے اپنے بندے محفوظ ہیں، یہ ٹارگیٹڈ یہ بندے ہوتے ہیں۔ یہ حافظ چنا ہے، نصر اللہ صاحب، ان کی گاڑی کو
जानबूझकर डाकुओं से जो है छिनवाया गया, ताकि ये चुप रहे, ये दूसरे लोगों को ये मैसेज दे, अगर कोई भी बंदा हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उनकी हालत नस्ल चन्ना की जैसे होगी। लिहाजा हम आप लोगों के पास आए हैं अमन की भीख मांगने के लिए, अमन के लिए हमारी आवाज और हमारा साथ दे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, हम अपने बच्चों को हंसी खुशी देख सके। जिस तरह वहाँ अफवाह इंडस्ट्री बनी है, तो वहाँ बेनिफिशरी कौन है? क्या वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, वहाँ के जागीरदार, वहाँ के वडेरे वो बेनिफिशरी हैं जो इस तमाम सूरत से फ़ायदा हासिल? समथिंग क्रीपिंग द डॉग, कहते हैं कि कोई चीज है जो अंधेरे में वो हो रही है, रींग रही है। तो हम ये सवाल तो उनसे करते हैं कि खुदारा आप भी चुप करके बैठे हैं, अच्छा उनकी बेबसी क्या है हमें पता नहीं है, उनकी वो एमएलए नहीं है, सिर्फ एमएलए और एमपी नहीं है हमारे पास, वो अपने इलाके के सरदार है, वो अपने इलाके के बड़े स्टेक होल्डर हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। हम आपके तवज्जुह से उनसे ये कहेंगे कि खुदारा आप जो काम कर रहे हैं वो तारीफ लिख रही है, ये जो काम हो रहे हैं आज से पहले कभी नहीं हुए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी लोकल पुलिस वहाँ पे असर अंदाज नहीं हो सकती, वो इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक आप उसको रेंजर्स का साथ नहीं देंगे। रेंजर्स का साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल काफी हद तक हल होंगे। हम ये नहीं चाहते कि आप कोई फौजी अपना वो करें, ऑपरेशन करें, लेकिन अगर मजबूरी होगी तो हम आपसे ये डिमांड जरूर करेंगे कि बेरहमाना ऑपरेशन किया जाए ताकि हमारे लोगों की जिंदगी सेफ। आप क्यों नहीं फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर रहे हैं सवास की तर्ज पे, ताकि वहाँ पे फौजी ऑपरेशन और अमन हो? नहीं, मैंने कहा वो कहते हैं नतीजे अमाल पर लिया, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर उनकी नियतों में ये है कि वो ऑपरेशन कर सके तो मैं नहीं समझता कि हमारी पुलिस इतनी नाअहल है, लेकिन उनके हाथ को रोका गया, उनके जो फ्री हैंड है मैं कहता हूँ उनको दिया जाए तो मैं नहीं समझता। आज एक पुलिस वाला कनकोट में आकर कनकोट को 4-5 दिन में साफ कर सकता है, वाई नॉट एसपी? और अगर फौज की डिप्लॉयमेंट होगी तो भी तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से होगी। आपकी उसकी तरमीम के बाद हर सूबा जो है अपने अख्तियार खुद रखता है, पुलिस करे अख्तियार, रेंजर्स के अख्तियार देने नहीं देने, फौज को बुलाना नहीं बुलाना। आखिर तो मैं सीएम सिंध से कहूंगा, सदर आसिफ ज़रदारी साहब से कहूंगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कहूंगा कि आप अगर पाकिस्तान को और सिंध को बचाना चाहते हैं तो खुदा हमारा मैं हैरान होता हूँ जब मैं यहाँ से निकल के पंजाब की सरहद पर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया, वरना वहां पे जब मैं जाता हूँ मैं ऐसे समझता हूँ मैं वजीरिस्तान में आ गया हूँ या मकबूजा कश्मीर में आ गया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप या तो कानून बनाएं या अपनी पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे इक़दाम करें, या फिर मजबूरन हमें फौजी ऑपरेशन का मुतालबा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक दहशतगर्द तंजीम वो खत्म हो गई, लेकिन उस वक्त भी मुराद अली शाह रुकावट बने थे बाकी सिंध में, कराची को छोड़कर बाकी सिंध में मुराद अली शाह रुकावट बने थे, क्योंकि अगर यहाँ ऑपरेशन होता है तो यहाँ पर दूसरी तंजीम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बात क्लियर है, हज़रत ज़रदारी साहब नियत करें सिंध के ठीक करने की तो इंशाअल्लाह सिंध ठीक होगी। अगर वो नियत नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है कि नेशनल इलेक्शन प्लान होगा। अगर वो आपकी बात सुनते तो आप इधर क्यों आते, यहाँ क्यों आए? फिर आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। नहीं, हमें दूसरी बात जहाँ तक मैं समझी हूँ वो ये है कि भाई सारा जो उसका पावर का चक्कर है वो अब किसी के भी बस में नहीं है। सारे ही सीधे तब होंगे जब असल पावर के साथ आप बात करेंगे।